اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہمارے پنتھ میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا چاہے ہم راضی نہ ہوں؟ افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر تمہارے پنتھ میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی اور پلٹنا اب کسی طرح سمبھو نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا گیان ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم والوں کے بیچ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم شعیب کے انویائی ہوئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ مانو کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے قوم کے بھائیو، میں نے اپنے رب کے سندیش تمہیں پہنچا دیے اور تمہارا ہت چاہنے کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو ستیہ کو سویکار کرنے سے انکار کرتی ہے۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور کٹھنائی میں ڈالا نہ ہو اس خیال سے کہ شاید وہ ونمرتا پر اتر آئیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پوروجوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی نیتی اپناتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دوار کھول دیتے،
مگر انہوں نے تو جھٹلایا، अतः ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے نربھے ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ کبھی اچانک ان پر رات کے سمے نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا وہ نشچنت ہو گئے ہیں کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی اچانک ان پر دن کے سمے نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے نربھے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم نربھے ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے زمین میں بسنے والوں کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس تتھیہ نے کچھ شکشا نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ شکشا پرد سچائیوں کی اپیکشا کرتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یہ قومیں جن کی کہانیاں ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال کے طور پر موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم ستیہ کے انکار کرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان میں سے زیادہ تر میں پرتجھا کا کوئی نرواہ نہ پایا بلکہ زیادہ تر کو النگھن کاری ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، پھر ان قوموں کے بعد جن کا الیکھ اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو دیکھو ان فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔ قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، موسیٰ نے کہا اے فرعون میں سارے جہان کے مالک کی اور سے بھیجا ہوا آیا ہوں، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، میرا پد یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات ستیہ کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی اور سے اسپشٹ نیوکتی پرمان لے کر آیا ہوں، اتہ تو اسرائیل کی سنتان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور اچانک وہ ایک جیتا جاگتا اجگر تھا۔ نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ آدمی بڑا ماہر جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور سارے نگروں میں ہر کارے بھیج دیجیے يأتوك بكل ساحر عليم. کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اتیو جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم وجئی ہوئے تو ہمیں اس کا پرتیدان تو ضرور ملے گا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم راج دربار کے پارشو ورتی یعنی قریبی ہوگے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے اکشر پھینکے تو نگاہوں پر جادو اور دلوں کو بھیبھیت کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنی لاٹھی. اس کا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. فقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اس طرح جو ستیہ تھا وہ سدھ ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ متھیا ہو کر رہ گیا. هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون اور اس کے سبھی ساتھی مقابلے کے میدان میں ہار گئے اور وجئی ہونے کے بدلے الٹے اپمانت ہو گئے. والقي السحرة ساجدين. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ مانو کسی چیز نے بھیتر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. قالوا آمنا برب العالمين. کہنے لگے ہم نے مان لیا سارے جہان کے رب کو، رب موسى وهارون. اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں انمتی دوں. یقیناً ہی یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس راجدھانی میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو سطح سے ہٹا دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی دشاؤں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے جواب دیا ہر حال میں ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی اور ہے. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. تو جس بات کا ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے آگیاکاری ہوں. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ دیش میں بگاڑ پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے پوجیہ پربھوؤں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہماری سطح کی پکڑ ان پر مضبوط ہے. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ سمے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور تم کو زمین میں ادھیکاری یعنی خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے کرم کرتے ہو۔ لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک اکال اور اپج کی کمی کی حالت میں رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ جب اچھا سمے آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے ادھیکاری ہیں، اور جب برا سمے آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے اپشکن ٹھہراتے، حالانکہ واستو میں ان کا اپشکن تو اللہ کے پاس تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر گیان ہین تھے۔ قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہم پر جادو چلانے کے لیے چاہے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون کی بارش کی۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی ہی دکھائے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی اپرادھی لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب کبھی ان پر وپتی آتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی اور سے جو پد پراپت ہے اس کے آدھار پر ہمارے لیے دعا کر، اگر اس بار تو ہم پر سے یہ وپتی ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور اسرائیل کی سنتان کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک نیت سمے تک کے لیے جس تک ہر حال میں وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ ایک دم اپنی پرتجھیا سے پھر جاتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تب ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں ڈبا دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس بھوبھاگ کے پورب اور پچھم کا اترادھیکاری بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔
اس طرح اسرائیل کی سنتان کے پرتی تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اسرائیلیوں کو ہم نے سمندر سے پار کرا دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے ہو کر گئے جو اپنی کچھ مورتیوں کی بھکت بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی پوجیہ بنا دے جیسے کہ ان لوگوں کے پوجیہ ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ لوگ جس طریقے کا پالن کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو کرم وہ کر رہے ہیں وہ سروتھا ویرتھ ہے۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی پوجیہ تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں کے مقابلے میں شریشٹتا پردان کی ہے۔ إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور اللہ کہتا ہے وہ سمے یاد کرو جب ہم نے فرعونیوں سے تمہیں چھٹکارا دلایا جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں دردناک عذاب میں ڈالے رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی اور سے تمہاری بڑی پریکشا تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ کو 30 رات دن کے لیے سینا پہاڑ پر بلایا اور بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے، اس طرح اس کے رب کی نردھارت اودھی پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جگہ رہنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ جب وہ ہمارے نشچت کیے ہوئے سمے پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے بات چیت کی تو اس نے پرارتھنا کی کہ اے رب مجھے دیکھنے کی شکتی دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں تنک سامنے کے پہاڑ کی اور دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ استھر رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو اس کا رب جب پہاڑ پر آلوکت ہوا تو اسے چکنا چور کر دیا اور موسیٰ مورچھت ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ کہا اے موسیٰ میں نے سب لوگوں کے مقابلے میں تجھے پراتھمکتا دے کر تجھے چنا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے بات چیت کرے، اتح جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور کرتجنتا دکھا۔ كتبنا له في الألواح من
كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو جیون کے پرتیک کھیتر کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو سے سمبندھت آدیش اسپشٹ آدیش پٹکاؤں پر لکھ کر دے دیا اور اس سے کہا ان آدیشوں کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے اتم آشے کا انوپالن کریں، جلد ہی میں تمہیں اوگیاکاریوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر سیدھا مارگ ان کے سامنے آئے تو اسے اپنائیں گے نہیں، اور اگر ٹیڑھا مارگ دکھائی دے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کا سارا کیا دھرا اکارت گیا۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور بدلہ پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں دکھائی نہ دیتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کا مارگ درشن کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے پوجیہ بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ پھر جب ان کے دھوکہ کھانے کا بھرم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واستو میں وہ پتھ بھرشٹ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر دیا نہ کی اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ ادھر سے موسیٰ کرودھ اور دکھ سے بھرا ہوا اپنی قوم کی اور پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت برا اترادھکار نبھایا تم لوگوں نے میرے پیچھے، کیا تم اتنا بھی صبر سے کام نہ لے سکے کہ اپنے رب کے آدیش کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، اتہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے سملت نہ کر۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی دیالوتا میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر دیاوان ہے۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔
جواب میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجیہ بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں اپمانت ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جو لوگ برے کرم کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب معاف کرنے والا اور دیابان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا جن کے لیکھ میں مارگ درشن اور دیالتا تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چنا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے نیت کیے ہوئے سمے پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک پرچنڈ بھوکمپ نے آ پکڑا تو موسیٰ نے نویدن کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے تباہ کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس اپرادھ میں جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو تباہ کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک پریکشا تھی جس کے دوارا آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں راہ پر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، اتہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر دیا کیجئے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم آپ کی اور پلٹ آئے۔ جواب میں کہا گیا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری دیالتا ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اتہ آج یہ دیالتا ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر امی نبی کا انوسرن کریں جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندھن کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اتہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی سہایتا اور سمرتھن کریں اور اس پرکاش کا انوسرن گرہن کریں جو اس کے ساتھ اوترت ہوا ہے، وہی سفل ہونے والے ہیں۔
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے نبی محمد کہو، اے انسانوں، میں تم سب کی اور اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی ایشور نہیں ہے. وہی زندگی پردان کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. اتہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے امی نبی پر جو اللہ اور اس کے آدیشوں کو مانتا ہے، اور اس کے انویائی بنو. امید ہے تم سیدھا مارگ پالو گے. قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے انوسار مارگ دکھاتا اور حق ہی کے انوسار انصاف کرتا تھا. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں بانٹ کر کے انہیں استھائی گروہوں کا روپ دے دیا تھا. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ امک چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس چٹان سے یکا یک 12 سروت پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ نشچت کر لی. ہم نے ان پر بادل کی چھایا کی اور ان پر من اور سلوا اتارا. کھاؤ وہ پاک بھلی چیزیں جو ہم نے تم کو پردان کی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. یاد کرو وہ سمے جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی اچھا انوسار روزی پراپت کرو، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اتم کاروں کو اور بھی زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور پرینام یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کے بدلے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اور تنک ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے تٹ پر استھت تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ گھٹنا کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی سپتاہ کے دن ایشوری آدیشوں کی اوہیلنا کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی اوگیاؤں کے کارن ان کو پریکشا میں ڈال رہے تھے. قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تباہ کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ
تمہارے رب کے سامنے اپنے آپ کو نرپرادھ سدھ کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی اوگیا سے بچنے لگیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آخر کار جب وہ ان آدیشوں کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں یاد کرائے گئے تھے تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی اوگیاؤں پر بھاری عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، اپمانت اور ترسکرت۔ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے گھوشنا کر دی کہ وہ قیامت کے دن تک لگاتار ایسے لوگ اسرائیلیوں پر نیوکت کرتا رہے گا جو ان کو بہت ہی بھاری عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں جلدی کرتا ہے اور یقیناً ہی وہ معافی اور دیا سے بھی کام لینے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں بانٹ دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس کے وپریت، اور ہم ان کو اچھی اور بری پرستھتیوں سے پریکشا میں ڈالتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ایوگیہ لوگوں نے ان کا استھان لیا جو ایشوریہ گرنتھ کے اترادھیکاری ہو کر اسی ادھم سنسار کے لابھ سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ امید ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی دنیا کی تچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی پرتجھا نہیں کرائی جا چکی ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو ستیہ ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کا نواس ستھان تو اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک چلن لوگوں کا کیا دھرا ہم اکارت نہیں کریں گے۔ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ انہیں وہ سمے بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ مانو وہ چھتری ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس سمے ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، امید ہے کہ تم غلط چال سے بچے رہو گے۔ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ سمے جبکہ تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا
اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک یعنی بہودیو واد کا آرمبھ تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کیا تھا اور ہم اس کے پشچات ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس اپرادھ میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں اسپشٹ روپ سے پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اور اے نبی ان کے سامنے اس ویکتی کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا گیان پردان کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے دوارا اچتا پردان کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی اور جھک کر رہ گیا اور اپنی واسنا ہی کے پیچھے پڑا رہا، اتہ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی کہ تم اس پر آکرمن کرو تب بھی جیبھ لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی جیبھ لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ قصے ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ سوچ وچار کریں۔ مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے ہیں۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، جسے اللہ مارگ دکھائے بس وہی سیدھا مارگ پا سکتا ہے اور جس کو اللہ اپنے مارگ درشن سے ونچت کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ اور یہ ستیہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کے سمان ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اچھے ناموں کا ادھیکاری ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سچائی سے ہٹ جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے انوسار مارگ دکھاتا اور حق کے انوسار انصاف کرتا ہے۔ الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم کرمشہ ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے
کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے ساتھی پر پاگل پن کا کوئی پربھاؤ نہیں ہے، وہ تو ایک ساودھان کرنے والا ہے جو برا پرینام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف چیتاونی دے رہا ہے۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی ویوستھا ایوم پربندھ پر کبھی وچار نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مہلت پوری ہونے کا سمے نکٹ آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس چیتاونی کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ مارگدرشن سے ونچت کر دے اس کے لیے پھر کوئی مارگدرشک نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب اترے گی؟ کہو اس کا گیان میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے سمے پر وہی پرکٹ کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا کٹھن سمے ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے سمبندھ میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں مانو تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا گیان تو صرف اللہ کو ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے نبی ان سے کہو کہ مجھے اپنے آپ کے لیے کسی لابھ اور ہانی کا ادھیکار پراپت نہیں، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے پروکش کا گیان ہوتا تو میں بہت سے لابھ اپنے لیے پراپت کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی ہانی نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایک سچیت کرتا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جاتی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا گربھ رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے کرتگی ہوں گے۔ آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک بھلا چنگا بچہ دے دیا تو وہ اس کی دین میں دوسروں کو اس کا ساجھیدار ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت اچ ہے ان شرک یعنی بہودیو واد کی باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کی سامرتھ انہیں پراپت ہے. تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کا نمنترن دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، دونوں استھتیوں میں تمہارے لیے سمان ہی رہے. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو صرف بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے وچار ستیہ ہیں. هم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجیداروں کو، پھر تم سب مل کر میرے ورد اپائے کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. میرا سہایک اور سمرتھک وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. اس کے وپریت تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے یوگی ہیں. تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، دیکھنے میں تم کو ایسا دیکھ پڑتا ہے کہ وہ تمہاری اور دیکھ رہے ہیں مگر واستو میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے نبی نرمی اور معاف کرنے کی نیتی اپناؤ، بھلائی کے لیے کہتے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واستو میں جو لوگ ڈر رکھنے والے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے پربھاؤ سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ ان کے لیے اچت کاریہ پرنالی کیا ہے. إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. رہے ان کے ارتھات شیطانوں کے بھائی بندھو تو وہ انہیں ان کی گمراہی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی ارتھات چمتکار پرستت نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں چن لی. ان سے کہو میں تو صرف اس پرکاشنا یعنی وحی کا انوسرن کرتا ہوں جو میرے رب نے میری اور بھیجی ہے،
یہ پرتیبھا یعنی بصیرت کے پرکاش ہیں تمہارے رب کی اور سے، اور مارگدرشن اور دیالوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے سویکار کریں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو، شاید کہ تم پر بھی کرپا ہو جائے۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اے نبی، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، من ہی من میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اچیت اوستھا یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن فرشتوں کو تمہارے رب کے یہاں قریب ہونے کا استھان پراپت ہے، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی بندگی اور سیوا سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کا مہیما گان یعنی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ تم سے لڑائی میں حاصل مال یعنی انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو لڑائی میں پراپت ہونے والے یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اتہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے سمبند ٹھیک کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے مارگ میں خرچ کرتے ہیں۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایسے ہی لوگ واستوک ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، غلطیوں کی معافی ہے اور اتم روزی ہے۔ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اس لڑائی میں حاصل مال کے معاملے میں بھی ویسی ہی استھتی سامنے آ رہی ہے جیسی اس سمے سامنے آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو یہ اپریہ تھا۔ جادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ اس حق کے وشے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف سپشٹ ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ مانو آنکھوں دیکھتے موت کی اور ہانکے جا رہے ہیں۔ وَيَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے وچنوں سے ستیہ کو ستیہ کر دکھائے اور ادھرمیوں کی جڑ کاٹ دے۔
يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، تاکہ ستیہ ستیہ ہو کر رہے اور استیہ استیہ ہو کر رہ جائے، چاہے اپرادھیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، اور وہ اثر جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے کہا کہ میں تمہاری سہایتا کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہارے لیے شبھ سوچنا ہو اور تمہارے دل اس سے سنتشٹ ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی اور سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ اتینت پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اور وہ سمے جبکہ اللہ اپنی اور سے اونگ کے روپ میں تمہیں نشچنتتا اور نربھیتا کے منوبھاؤ سے ڈھک رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے، اور اس کے دوارا تمہارے قدم جما دے۔ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اور وہ سمے جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں ابھی ان ادھرمیوں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، اتہ تم ان کی گردنوں پر آگھات اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے اتینت کڑی پکڑ کرنے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ ستیہ کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا ایک سینا کے روپ میں ادھرمیوں سے مقابلہ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ جس نے ایسے اوسر پر پیٹھ پھیری، یہ اور بات ہے کہ یدھ چال کے روپ میں ایسا کرے یا کسی دوسری سینا سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اتہ تتھیہ یہ ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور ایمان والوں کے ہاتھ جو اس کاریہ میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ایک اتم پریکشا سے سفلتا پوروک گزار دے۔
यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ये मामला तो तुम्हारे साथ है और अधर्मियों के साथ मामला ये है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين उन अधर्मियों से कह दो, अगर तुम फैसला चाहते थे तो लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ, तुम्हारे ही लिए अच्छा है, वरना फिर पलटकर इसी मूर्खता को दोहराओगे तो हम भी यही सजा दोबारा देंगे और तुम्हारा जत्था चाहे वो कितना ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा। अल्लाह ईमान वालों के साथ है। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो और आदेश सुनने के बाद उससे मुंह न फेरो। ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वे नहीं सुनते। إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون यकीनन अल्लाह की दृष्टि में अत्यंत बुरे किस्म के जानवर वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون अगर अल्लाह को मालूम होता कि उनमें कुछ भी भलाई है तो वो अवश्य उन्हें सुनने का सौभाग्य प्रदान करता, लेकिन भलाई के बिना अगर वो उनको सुनवाता तो वे कतराते हुए मुंह फेर जाते। يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को आगे बढ़कर स्वीकार करो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की ओर बुलाए जो तुम्हें जिंदगी प्रदान करने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़ है और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب और बचो उस फितने से जिसकी शामत विशेष रूप से सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित न रहेगी जिन्होंने तुम में से पाप किया हो, और जान रखो कि अल्लाह कड़ी सजा देने वाला है। اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون याद करो वो समय जबकि तुम थोड़े थे, धरती में तुमको कमजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें, फिर अल्लाह ने तुम्हें पनाह लेने का स्थान जुटाया, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छी रोजी पहुंचाई, शायद कि तुम कृतज्ञ बनो। يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ विश्वासघात न करो और अपनी अमानतों में गद्दारी के दोषी न बनो। اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वास्तव में परीक्षा सामग्री हैं और अल्लाह के पास बदला देने के लिए बहुत कुछ है।
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے کی نیتی اپناؤ گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی جٹا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہاری غلطیاں معاف کرے گا۔ اللہ بڑا انوگراہک ہے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ سمے بھی یاد کرنے کے یوگیہ ہے جبکہ ستیہ کا انکار کرنے والے تیرے وردھ اپائے سوچ رہے تھے کہ تجھے بندی بنا لیں یا قتل کر ڈالیں یا دیش نکالا دے دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے۔ إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ واستو میں ستیہ ہے تیری اور سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اس سمے تو اللہ ان پر عذاب اتارنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے بیچ موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ نیم ہے کہ لوگ کھما یاچنا کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب اتارے جبکہ وہ پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے اچت ویوستھاپک نہیں ہیں۔ اس کے اچت ویوستھاپک تو صرف ڈر رکھنے والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں، اتہ اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس ستیہ کے انکار کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ جن لوگوں نے ستیہ کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے مارگ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی پریاس ان کے لیے پچھتاوے کا کارن سدھ ہوں گے، پھر وہ پراجت ہوں گے، پھر یہ ادھرمی جہنم کی اور گھیر لائے جائیں گے۔ يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ گندگی کو پوترتا سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر پرکار کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے، یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین۔ اے نبی، ان ادھرمیوں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے کھما کر دیا جائے گا،
لیکن اگر یہ پنہ اسی پچھلی نیتی کو اپنائیں گے تو وگت قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان ادھرمیوں سے یدھ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دھرم پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے کرموں کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سنرکشک ہے اور وہ سب سے اچھا سنرکشک اور سہایک ہے۔